الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا پڑھو صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محبوب رب العالمين سبحان الله افضل ہے کل جہاں سے گرانا میرے حسین کا
گرانا میرے حسین کا افضل ہے کل جہان سے گرانا میرے حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا میرے حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا میرے حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی صدیاں حسین کی اور آج بھی زمانہ حسین کا جنہوں سمجھ آئیے اچھی بولے سبحان اللہ سارے نال ایک دو باری مل کو پڑھنا ہے جدو حسین کا آئے تھے سارے نال کہنا ہے صدیاں حسین کی صدیاں 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 حسین کی زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی اور آج بھی زمانہ حسین کا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد وہ رب جو میرا اور آپ کا خالق اور مالک ہے وہ رب جو کن کہے فیکون ہو جائے درود و سلام آقا نامدار شاف روز جزا حبیب کبریا لا اقسم بہذا البلد کے شہر والے والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کے زلفوں والے مازاغ کے کاجل والے لا اقسم بہذا البلد کے شہر والے جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں بلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا گواں کہ اللہ رب العزت آج کے اس بابرکت دن کا صدقہ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے اللہ تمام قرض داروں کی قرضوں سے خلاصی عطا فرمائے اللہ تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے احباب ذی وقار آپ لوگوں کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں خالق کائنات نے میرے اور آپ کے امام الانبیاء علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت کا ذکر کیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب ہم نے آپ کی اہل بیت سے ناپاکی کو پلیدگی کو دور کر دیا ہے اور اے حبیب ہم نے
آپ کی اہل بیت کو خوب پاک اور ستھرا کر دیا ہے۔ اب پاک وہ چیز کی جاتی ہے جو ناپاک ہو، جو پلیت ہو، جو گندی ہو۔ کپڑا دھونے کے لیے وہ آتا ہے جو خراب ہو۔ مگر یہاں تو ذکر ہی حضور کی آل کا ہے، حضور کی اہل بیت کا ہے، اس نبی کی اولاد کا ذکر ہے جو نبی خود بڑا پاک ہے۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ اس نبی کی آل کا ذکر ہے جو نبی خود ہی بڑا پاک اور صاف ہے۔ وہ نبی کہ جس نے خود آ کے بتایا کہ پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے۔ وہ نبی کہ جس نے خود بتایا کہ یہ کلام اللہ کا قرآن ہے، یہ میرا کلام ہے۔ فرق حضور نے بیان کیا۔ اب حضور کی اہل بیت کا ذکر کیا۔ اب ہوتا کیا ہے، اس معاشرے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اہل بیت سے مراد صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضور نبی کریم علیہ السلام یہ مراد ہیں۔ کہتے ہیں کہ صرف یہی اہل بیت والے ہیں، مگر حضور کی اہل بیت میں سے حضور کی ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں، حضور کی اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ ان کو اہل بیت سے نکالا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کسی اور کو ساتھ تب شامل کیا جاتا ہے کہ جب اپنے تو پاس ہو ہی ہوں، اپنے دے کول ہے ہی ہے نے، دوجے نو پھر شامل کیتا جاندہ ہے تے دسیا اے جاندہ ہے کہ بھئی اج تو بعد اے بھی ساڈا جے، کہ بھئی دوجے جڑے کول بیٹھے ہو گھر چ جڑے ہے وہ تسی تے میرے ہے ہی ہے ہو، اے جڑا باہروں کوئی بندہ آ گیا ہے، جڑا دوسرا نال کوئی عزیز مل گیا ہے، اج تو بعد اے بھی ساڈا حصہ ہے۔ تے اس تو اے نچوڑ کدی نہیں کڈیا جا سکتا کہ وہی حضور دی ازواج اہل بیت تو نکل گئی ہیں، حضور دی اولاد اہل بیت تو باہر ہے، اے ہو ہی نہیں سکتا۔ سب نالوں پہلے بیت والے جڑے ہوندے نے او گھر دا افراد حصہ جڑے ہوندے نے او ہوندے نے، دوسرا تے بعد جو آگے شامل ہوندا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت دا اس چیز تے ایمان ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دی ازواج بھی اہل بیت نے، حضور دی اولاد بھی اہل بیت دے وچ شامل نے، وہ جدا نہیں۔ اگر کوئی حضور نبی کریم علیہ السلام دی اہل بیت نو سامنے رکھ کے حضور دی ازواج دا انکار کرے تے او بندہ مسلمان ہی نہیں۔ قرآن چ دلیل ہے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آپ نے جدو کعبۃ اللہ نے تعمیر کر دیا، اللہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم دے مقام مصلی بنا لو۔ ان جڑا اس چیز دا انکار کرے تے او مسلمان، ذرا ان جا کے بہنا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ حالانکہ وہ جگہ ہے وے جتھے ابراہیم کھلوتے نے، جڑی جگہ تے ابراہیم سجدہ کیتا ہے بنائی ہے او وے، تے جدو او دا کوئی منکر ہوئے تے او مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ قرآن دی نص دے مخالف چل دائے، قرآن دی نص دا انکار کر دائے، تے قرآن دی نص دا انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن دی آیت نو جٹلانا، انو نہ مننا، ادا انکار کرنا کفر ہے۔ جدو ادھر ہے گل ہوئے کہ ابراہیم خلیل اللہ جڑی جگہ بنا جتھے کھلون جڑا مقام ہوئے، اگر ادا کوئی منکر ہوئے، اللہ فرما دیندہ ہے کہ اے جڑا ہے جن نے انکار کیتا ہے وہ ایمان والا ہی رہا ہی نہیں۔
تے جیڑی اولاد حضور دے نال کھیڈ دی بھی ہوئے، حضور پیار بھی کردے ہون، حضور اولاد نو سینے دے نال بھی لاندے ہون، سبحان اللہ، ان باپ دی ایک عادت ہوندی ہے، پیار ہوندا ہے اولاد دے نال، باپ نو چکدا بھی ہے، منہ بھی چومدا ہے، اپنے کندھیاں تے بھی بٹھا لیندا ہے، سر تے بھی بٹھا لیندا ہے، کیوں؟ اولاد نال پیار ہی بڑا ہوندا ہے، اولاد چنگی بڑی لگدی ہے۔ تے یار عام بندے نو اولاد بڑی پیاری تے بڑی سونی لگدی ہوئے، تے جس ذات واسطے رب کائنات نے سارا کچھ بنایا ہے، اس حضور میں اپنی اولاد کنی پیاری ہوئے گی، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ ان حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی اہل بیت نال بھی پیار کردے نے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کردے نے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جس وقت اپنی کالی کملی دے اندر امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ نو لیا تے حضور دی بیوی حضرت سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی قریب آئیاں، آپ نے بھی آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی اس کملی چاہ جاواں، میں بھی اہل بیت چاہ جاواں؟ حضور نے فرمایا کہ اے ام سلمہ تو تے پہلے ہی حصہ ہے، اے ام سلمہ تو تے پہلے ہی خیر سے، تو تے پہلے ہی اس دے وچ شامل ہے، پر اے دوسرے نو نال شامل کر کے دسیا کہ او تے میری اہل بیت ہے ہی ہے، اے لوگو اے بھی میری اہل بیت جے، دسیا ہے کہ اے لوگو دوسرے تے میرے گھر والے ہے ہی ہے نے، پر جنہ لئی میں دعا کیتی ہے، حضور نے کملی دے اندر لے کے دعا کیتی، یا اللہ اے منو بڑے ہی پیارے نے، اے اللہ میں انہاں نال بڑا پیار کرنا، یا اللہ تو بھی انہاں نال پیار کرنا، اچھی بولو ہاں سبحان اللہ۔ جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام علی مقام امام حسین، حضرت امام حسن کو کملی کے اندر لے لیا، لے کے دعا کی مولا اے مینوں بڑے پیارے نے، مولا میں انہاں نال بڑا پیار کرنا وا، اللہ تو بھی انہاں نال پیار کر، اے اللہ تو بھی انہاں نال محبت فرما دے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج دیتا، جبریل